اسی کے بعد سورہ سباہی میں 13ویں آیت میں ہے اور 12ویں آیت ہی میں دیکھیے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کا تابع فرمان کر دیا تھا اور ان کو یہ ہدایت پہنچ چکی تھی اللہ کی طرف سے کہ جس نے ہمارے حکم سے روگردانی کی، معلوم ہوا کہ سلیمان کا جو حکم تم کو ملے گا وہ ہمارا حکم سمجھنا، جس نے ہمارے حکم سے روگردانی کی اور اس کے حکم کی تعمیل میں ذرا ہچر مچر کی، نذقہ من عذاب السعیر، ہم ان کو دردناک عذاب جہنم کو جو ہے وہ ان کو اس کا مزہ چکھا دیں گے۔ تو اس لیے جنات ان کے تابع فرمان تھے۔ کیا کام لیتے تھے جنات سے؟ آگے اسی آیت نمبر 13 میں فرما رہے ہیں یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ بناتے تھے وہ جنات حضرت سلیمان کے لیے جو کچھ بھی وہ چاہتے تھے، محرابیں، محراب سے مراد یہاں بلڈنگ، عمارتیں، تو عمارتیں بناتے تھے۔ اس وقت جو بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کرائی اور ہیکل سلیمانی جو آج بھی موجود ہے، تو اس کی دیواروں کو دیکھا جائے تو بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں، اس چٹانوں سے اس کو بنایا گیا۔ اس زمانے میں نہ کرینے تھیں نہ یہ سب ساز و سامان تھے، تو انسانوں کے بس کی تو اتنی بڑے بڑے پتھروں سے ایسی عمارت بنانا نہیں تھا، جنات سے یہ کام لیا۔ تو نہ صرف یہ کہ بیت المقدس بلکہ تاریخ میں 2 بستیاں ایسی آتی ہیں کہ ان بستیوں کی مکمل تعمیر جنات سے کرائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ وہ تماثیل، اور اسی طرح سے تصویریں، پتھر کی بت جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کی اجازت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تصویر بنانے کی اس وقت اجازت تھی، شرعی طور پر ممانعت نہیں تھی۔ پچھلی شریعتوں میں کچھ چیزوں کی اجازت رکھی گئی اور اس شریعت میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا، اور وجہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں تو اس بات کا اگرچہ احتمال تھا کہ ان راستوں سے لوگ بگڑ جائیں گے، مگر چونکہ علم الہی میں یہ تھا کہ جب لوگوں میں بگاڑ آئے گا تو ان کو پھر سے صحیح راستے پر لانے کے لیے انبیاء آئیں گے، تو ان کو پکڑ کر کے پھر صحیح راستے پر لے جائیں گے۔ اس لیے ان پر ایسی پابندیاں نہیں لگائی گئیں کہ جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل ہی نہ سکے، جس کو کہتے ہیں یعنی دور ہی سے اس راستے کو بند کر دینا کہ آدمی اس خطرے کی جگہ تک نہ پہنچ سکے۔ تو عین خطرے کی جو جگہ ہے وہاں پابندیاں لگائی گئیں، دور سے جو ہے رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئیں پچھلی شریعت میں۔ لیکن جہاں تک اس شریعت کا تعلق ہے، یہ شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کیسا بھی نبی، نہ اصلی نہ نقلی۔ نقلی کا مطلب نقلی تو آئیں گے، ان کی تو گردنیں اڑائی جائیں گی، لیکن یہ کہ کسی طرح کا بھی کوئی نبی اب آنے کا کوئی امکان نہیں، ختم ہو چکا، دروازہ بند ہو چکا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ دیکھیے اسی واسطے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں جو کہا گیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی کون لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے پیغمبر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہو سکتا تو کہا جاتا وما انزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ چونکہ پیغمبر کے بعد کسی نبی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے وما انزل من بعدک کہا ہی نہیں۔ تو لہذا وحی، وہ اصطلاحی وحی جو ہے جو پیغمبر پر آتی ہے، اس کا وجود ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ آخری نبی ہیں۔ تو چونکہ آپ پیغمبر آخر الزمان ہیں اور تقریباً 32 یا 33 صحابہ سے وہ روایتیں مروی ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ ہر نبی نے آ کر یہ تو بتلایا کہ میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نہ صرف یہ کہ یہ نہیں بتلایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، بلکہ یہ کہا کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی سوائے آپ کے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کوئی ہو سکتا تھا تو عمر جو ہیں یہ نبی ہوتے. انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، تو میرے لیے ایسا ہے اے عمر کہ جیسے حضرت موسیٰ کے واسطے ہارون جس درجے میں وہ تھے اس درجے میں تو ہے میرے. لیکن ان کا ایک درجہ تو وہ تھا. ارے بھائی یہاں سے اناؤنس کریں گے تو ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. بھائی یہ دیکھیے براؤن بیوک ہے. جی کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو وزیر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. میرا ایک وزیر بنا دیجئے. جس وقت ان کو نبی بنایا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور حکم مل رہا تھا کہ چلو فرعون کے پاس، تو کہا تھا کہ میرے یہ وہ کچھ میرے اندر کمزوریاں ہیں، زبان کی کمزوری یہ ان کو بھی دور کر دیجئے، ساتھ میں میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے، اور میرا ایک بھائی ہے میرے خاندان کا ایک فرد ہارون، بس یہ کہہ کے رکے، مطلب اس کو بنا دیجئے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک حیثیت حضرت موسیٰ کے تعلق سے وزیر کی ہے، لیکن ساتھ میں وہ نبی بھی بنائے گئے. تو ان کی دوسری حیثیت ایک نبی کی ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا اس کی وہی حیثیت بتلائی کہ تم میرے لیے وزیر کے درجے میں ہو، لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تم نبی ہوتے. تو کوئی نبی نہیں، لہذا تم بھی نبی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. اب کوئی دوسرا آ کر بگڑی ہوئی امت کو صحیح راستہ بتلانے والا نہیں. لہذا اس شریعت کے اندر خود ایسے انتظامات کیے گئے کہ اگر یہ امت بگڑنا نہیں چاہتی تو اپنے آپ کو وہ احتیاط سے رکھ سکے. تو جس کو میں نے کہا کہ ایک تو انتظام یہ ہوتا ہے کہ جہاں خطرہ ہے وہیں جو ہے رکاوٹ کھڑی کر دیجئے، اور زیادہ بہتر انتظام کیا ہے؟ دور سے رکاوٹ کھڑی کر دیجئے. اس شریعت کے اندر بہت دور سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. پچھلی شریعتوں میں اور پچھلی امتوں میں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بت پرستی کی ابتدا ہوئی ہے تصویروں سے. بزرگوں کی یادگار باقی رکھنے کے لیے پہلے تو دیواروں پر مٹی سے، کسی کوئلے سے، کسی بھی چیز سے تصویر بنا لیتے کہ بھئی ہمارے بزرگ جو ہے ہم کو یاد رہیں گے، ہم بھولیں گے نہیں ان کو. اور کیوں یاد رکھیں؟ تاکہ ان کو یاد رکھیں ہی نہیں جیسی ہم عبادتیں بھی کیا کریں، ورنہ تو غفلت ہو جائے گی. ان بزرگوں کو ہم یاد رکھیں گے اور ان کی زندگیاں جو ہمارے سامنے تھی وہ ہم کو یاد آئے گی، پھر ہم کوشش کریں گے ویسی زندگی اپنانے کی اور اسی طریقے کو اختیار کرنے کی. ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ ان بنائی ہوئی تصویروں کی پوجا شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھئی مٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، تو مٹی کے بت بنائے جانے لگے. بھئی مٹی کے بت بھی کمزور ہوتے ہیں تو پتھر کے بنائے جانے لگے. یہ ہے اس کی تاریخ بت پرستی کی. تو پچھلی شریعتوں میں تو یہ تھا کہ جب بت پرستی پھیلی، انبیاء علیہ السلام آئے اور لوگوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. لیکن اس شریعت میں کیا کیا گیا؟ اس تصویر سازی کو، اس گویا یوں کہیے کہ بت بنانے ہی کو ممنوع قرار دے دیا کہ نہ تصویر بنے گی کسی کی بھی اور نہ یہ دروازہ کھلے گا شرک کا. تو تصویر اپنی ذات سے اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، خرابی ہے تجربے کی بنیاد پر کہ صاحب یہ چونکہ دروازہ کھولتا ہے شرک کا، لہذا دور ہی سے پہرا لگا دیا جائے، پابندی بٹھا دی جائے. ایسا ہی ہے کہ جیسے عورتوں کا پردہ، تو عورتوں کو جو پردے میں رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل بچانا ہے ایک مرد کا ایک عورت سے ناجائز تعلق، اس سے روکنا مقصود ہے. لیکن اگر آپ یوں ہی کہتے رہیں کہ صاحب بری بات ہے ایسا مت کرنا، بری بات ہے ایسا مت کرنا، ظاہر بہت مشکل ہے جذبات پر قابو پانا. تو اس لیے کیا گیا اس شریعت میں؟ دور ہی سے پابندیاں لگا دی، نہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے نہ جذبات بھڑکیں گے. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک صورت ہے. پچھلی شریعتوں میں ایک تیسرا مسئلہ، پچھلی شریعتوں میں سجدہ تحیت کی اجازت تھی. چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو خود ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد نے
سجدہ تحیت کیا جس وقت وہ بادشاہ بن چکے تھے مصر کے، اور ادھر جو ہے ان کے جو اصل وطن تھا فلسطین، وہاں قحط پڑ چکا تھا۔ تو معلوم ہوا ان کے لوگوں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو، کہ مصر میں جو پڑوسی ایک ملک ہے اس میں بڑی فراوانی ہے اور بہت خوشحالی ہے۔ تو قحط تو مصر میں بھی آیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر نے ملک کو پریشانیوں سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ اس کی تفصیل قرآن شریف میں سورہ یوسف میں موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی ہم چلیں، اور سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بہت ہی مہربان مزاج کا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اس کو رحم آ جائے اور ہمیں دے دے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے اور بھائی جو ہیں وہ غلہ لینے کے واسطے آئے مصر میں۔ انہیں کیا معلوم کہ ہمارا بھائی حکومت کر رہا ہے جس کو ہم کنویں میں ڈال کے مطمئن ہو چکے تھے۔ آخر وہ تفصیل تو رہنے دیجئے، بات جب کھلی اور یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے وہاں اور سارے بھائی بھی پہنچ گئے، تو اس وقت کے طریقے کے مطابق ان سب نے سجدہ کیا، جو بادشاہوں کو سجدہ کیا جایا کرتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہی ہے وہ تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ کیا خواب تھا؟ وہ جو سورہ یوسف کے شروع میں جس کو ذکر کیا کہ قال یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے۔ تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا اس خواب کو کسی سے بتلانا نہیں، اپنے بھائیوں سے مت بتلانا، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چل جائیں گے۔ سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام اس خواب کے کیا معنی ہے؟ تو جب وہ 11 بھائیوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے آ کر سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہے یہ کہ 11 بھائی 11 ستاروں کی مثال ہے، اور چاند اور سورج جو ہے وہ والدین کی ایک مثال کے طور پر مثال بتلائی گئی تھی خواب میں، انہوں نے سجدہ کیا۔ تو پچھلی شریعتوں میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تحیت تھا، اس لیے اجازت تھی۔ سجدہ عبادت اس وقت بھی ممنوع تھا، اس وقت بھی حرام تھا جو صرف اللہ کے واسطے، لیکن سجدہ تحیت دوسروں کے لیے اس کی اجازت تھی، یعنی آداب کے طور پر سجدہ کرنا۔ اس شریعت کے اندر اس کو بھی ممنوع قرار دیا، کیوں؟ اس واسطے کہ اپنے شکل کے اعتبار سے عمل ایک ہی ہے، چاہے سجدہ تحیت ہو یا سجدہ عبادت ہو، دونوں کے اندر صورت اور شکل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس واسطے کیسے فرق کیا جائے گا؟ شرک پھیل جائے گا۔ کیا ہوا؟ سجدہ تحیت ہی کو منع قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم فارس اور دوسرے ملکوں میں ہم جاتے ہیں، وہاں کے بادشاہوں کو سجدے کیے جاتے ہیں، ہمارے نزدیک آپ سے بڑھ کر کون اس کا مستحق ہوگا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سجدہ عبادت کی اجازت نہیں مانگ رہے تھے، وہ سجدہ عبادت تو ان کو بھی معلوم تھا کہ وہ صرف اللہ کے واسطے، جس سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے وہ سجدہ تحیت تھا جو بادشاہوں کو کیا جا رہا تھا۔ تو ہم کو اجازت دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے واسطے ہے۔ معلوم ہوا کہ اب کوئی سجدہ ایسا نہیں رہا کہ جو دوسروں کے لیے اس کی اجازت ہو، سارے سجدے اللہ کے لیے، اور فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو ہدایت کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ ایک عورت کے واسطے اس کے خامن سے بڑھ کر کوئی قابل احترام نہیں ہے، یہ اس میں وجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سجدے کو جو ہر قسم کا سجدہ ہے اس کو کیوں منع کیا گیا؟ وہی کہ تاکہ سجدہ عبادت نہ کرنے لگ جائیں لوگ۔ تو یہ ہے پابندیاں اس شریعت کے اندر۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تصویریں بنانا اور خوبصورتی اور خوشنمائی کے لیے بت بنانا جائز تھا، یہ کام جنات سے لیتے تھے۔ تو یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، اور بڑے بڑے پیالے بنائے جاتے تھے۔ جفن کہتے ہیں لگن جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے اردو کے اندر پتہ نہیں ہر جگہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نہیں، لگن ہوتے ہیں بڑے بڑے برتن، تو وہ لگن بنائے جاتے تھے وہ تاکہ بہت سے لوگ مل کر اس میں کھانا کھا سکیں، کھانا رکھا جا سکے۔ وقدور الراسیات، اور وہ دیگیں جو گاڑی جاتی ہوں، ایک تو دیگ وہ ہے کہ یہاں سے وہاں منہ کر دیجئے، وہاں سے وہاں منہ کر دیجئے، لیکن بڑی بڑی دیگیں جس میں کھانا پکے 500 اور 1000 اور 5,000 آدمیوں کے لیے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ منتقل کی جا سکتی ہوں، جہاں رکھ دی گئیں سو رکھ دی گئیں،
वही गड़ी हुई देगें जो हैं वो बड़ी बड़ी, वो इस तरह की चीजें जो इंसानों से नहीं बनती, वो जिन्नात से बनवाने का काम लेते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो एक तो ये था। दूसरी बात मैंने जो शुरू में कही थी कि हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खास तौर पर जो इल्म दिया गया था अलावा जानवरों की बोलियों के इल्म के, वो था दरअसल मामलात की तह तक पहुंचना, जिससे कि फैसला बेहतरीन हो सके। ये इल्म खास तौर पर हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया था। चुनांचे सूरह अंबिया में ये आयत गुजर चुकी है। सूरह अंबिया है आयत नंबर 333, सफा नंबर 333 और आयत नंबर 78। उसमें है कि वदाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्सी इज़ नफशत फीही गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। और दाऊद और सुलेमान को हमने एक खुसूसियत दी कि जिस वक्त के वो फैसला उन्होंने करते थे, वो किस मामले में? खेती के मामले में। इज़ नफशत फीही गनमुल कौम, कि जिसके अंदर एक कौम की बकरियां घुस गई थी। तो वाकया ये हुआ था कि एक आदमी का खेत था बहुत बड़ा, उसमें किसी दूसरे आदमी की बकरियां पूरा रेवड़ के रेवड़ घुस करके और पूरा खेत साफ कर गई, चर गई पूरा। अब ये मुकदमा पेश हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में। नुकसान का जो अंदाजा किया गया तो मालूम हुआ कि नुकसान जितना हुआ है वो इतना है कि जितना इस सारी बकरियों की कीमत। तो सारी बकरियों की जितनी कीमत है इतना नुकसान जो है उसके खेत का हो चुका है, बकरियां खा चुकी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला सुना दिया कि या तो तुम कीमत दे दो और नहीं तो ये सारी बकरियां इसको दे दो। कीमत थी नहीं, फैसला ये होगा कि सारी बकरियां जो है उस खेत वाले को दे दी जाएं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया फफहमना सुलेमान, जो आगे की आयत में कहा जा रहा है सूरह अंबिया में कि फफहमना सुलेमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। हमने खास तौर पर एक समझ दी सुलेमान को, उस खुसूसी अताए खुदाबंदी से जो समझ मिली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका फैसला एक और तरीके से हो सकता है। तो बड़े अदब से अर्ज किया कि अब्बाजान इसका फैसला एक और तरीके से भी हो सकता है। कि वो क्या? तो फैसला उन्होंने जो सुनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो ये कि ये बकरियां जो हैं ये दी जाएं इस खेत वाले को। खेत वाला इन बकरियों के दूध से फायदा उठाता रहेगा, पूरा फायदा उठाएगा जिस तरह से एक मालिक फायदा उठाता है। इस दौरान ये जो असल मालिक है बकरियों का, इसको हुक्म दिया जाए कि ये खेत की देखभाल करे। जब खेत उस मरहले पर पहुंच जाए कि जिस मरहले पर इसकी बकरियों ने खाया था, खेत खेत वाले को मिल जाएगा, बकरियां बकरी वाले को वापस मिल जाएंगी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है। तो वही फैसला नाफिज कर दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये खुसूसी तौर पर ये समझ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई थी। तो इस तरह से न बकरी वाले का नुकसान हुआ न खेत वाले का नुकसान हुआ। बकरियां उसकी मिल्कियत में रहीं और खेत वाले को खेत अपनी जगह मिल गया। हाँ, दरमियान का जो नुकसान है उस दौरान में खेत वाला जो है बकरियों के दूध से फायदा उठा सकता है। तो मैंने कहा कि ये थी वो अताए खुदाबंदी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। यहां जो दो वाक़े जिक्र किए जा रहे हैं उनमें से पहला वाक़या जो है उसको बताया जा रहा है वो है चींटी का। फरमाते हैं कि वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं जाया करते, यह हो सकता है कि किसी खास जगह जा रहे होंगे, उनके साथ पूरा लाओ लश्कर है, जो भी उनके ज़ेर हुकूमत हैं वो सब के सब चल रहे हैं। और फहुम यूज़ऊन, हर एक की दर्जाबंदी है। बादशाहों के दरबार में यह नहीं है कि जिसका जहां जी में आया वहीं बैठ गया, बल्कि उनकी जगह मुकर्रर होती हैं, उनके मकामात मुकर्रर होते हैं कि तुम यहां बैठोगे, तुम यहां रहोगे, तुम वहां रहोगे। मुगलिया दौर में जो ओहदे और मनासिब तकसीम हुआ करते थे कि साहब ये 10,000 हैं, ये 5,000 हैं, ये 6,000 हैं, ये 1,000 हैं, बादशाह के दरबार में उनकी कुर्सियां उसी तरतीब से बिछती थी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब लश्कर चला करता था, जिसमें इंसान भी हुआ करते थे, जिन्नात भी हुआ करते थे और जानवर भी हुआ करते थे, उन सबकी गोया यूं कहिए कि टोलियां बनी हुई होती थी, गिरोह बने हुए होते थे और ये जगह भी मुकर्रर होती थी, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, कौन उससे पीछे होगा, कौन दाएं होगा, कौन बाएं होगा।
اس तज़व्वुक़ و एहतशाम के साथ उनका लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम का चला करता था। उसी को फरमा रहे हैं कि वहुशिर अली सुलेमान, और जमा किए गए सुलेमान के लिए उसका लश्कर जिन्नात में से और इंसानों में से और परिंदों में से, फहुम यूज़ऊन, और वो एक खास तरतीब के साथ जमा किए जाते थे। इस तरह से सुलेमान का लश्कर चल रहा सुलेमान अलैहिस्सलाम का, यहां तक कि ये पहुंचे चींटियों की एक वादी में। तो ये वैली जो है उसी को वादी कहते हैं, वहां पहुंच गए। मालूम होता है कि कोई इलाका है कि जहां चींटियां हैं। वो कहां है? मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन मुख्तलिफ इलाके बताते हैं। कोई कहता है कि नहीं, मुल्क शाम ही के अंदर था, कोई कहता है कि ये अफ्रीका के इलाके में कहीं था। इससे कोई बहस कुरान को नहीं। कुरान तो वो वाक़या बतलाता है कि जिससे कोई सबक लेना है। कहां था, ये कहां पेश आया, इससे कोई ताल्लुक नहीं कुरान शरीफ को, लिहाजा हम भी इस बहस में नहीं पड़ते। वैसे जंगलों में और पहाड़ों के अंदर जानवरों के जोन अलग अलग होते हैं, उनके एरिया मुकर्रर होते हैं। ये अल्लाह ताला का अजीब निजाम है। वरना तो अगर खल्त मल्त हो तो एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाए। अब शेर जो है, वो जो जानवरों को खाने वाला दरिंदा है, वो किस जानवर को छोड़ देगा? अल्लाह ताला ने अजीब निजाम बनाया है, कुदरती तौर पर बाउंड्रियां कायम कर दी हैं कि ये फलाने जानवर इतने एरिया में रहेंगे, फलाने जानवर इतने एरिया में रहेंगे, इसी में उनकी सलामती। समंदरों में भी आप देखें कि आप जानते हैं कि बाज मछलियों की खुराक हैं। तो अगर वो जो मछलियां खाने वाली मछलियां हैं, अगर उनको आजाद छोड़ दिया जाता तो सारी समंदर की मछलियां साफ करती हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके एरिया मुकर्रर कर रखे हैं। जानने वाले इस बात को जानते हैं कि समंदर में खास किस्म की मछलियां खास एरिया में मिलती हैं, दूसरे एरिया में उस मछली को आप तलाश नहीं कर सकते। तो मालूम होता है चींटियों की भी एक वैली थी। वहां पहुंचे सुलेमान अलैहिस्सलाम, गुजर रहे थे, तो चींटियों का जो सरदार थी उसके लिए लफ्ज लाए नमल। उस नमल ने पुकार करके सारी चींटियों को कहा, हत्ता इज़ा अतौ अला वादी नमल, नमल तो गोया जमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ कि जब वो चींटियों के वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, घुस जाओ अपने बिलों में, मसाकिनकुम, अपने ठिकानों में पहुंच जाओ, उसमें घुस जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, सुलेमान और उसका लश्कर कहीं तुम्हें कुचल न दे और उनको पता भी न चले। जाहिर है कि तुम्हारा जिस्म कितना, वो चलने वाले चलेंगे और उनके पैरों के तले तुम आओगी, रौंदी जाओगी, उनको क्या मालूम होगा? मालूम हो जाए तो बेशक वो रुक सकते हैं, इसलिए कि नबी वक्त हैं, वो जानबूझकर गुनाह अपने सर नहीं ले सकते एक जान को जाया करने का। लेकिन अगर पता ही ना हो तो पता ना हो तो फिर इस सूरत के अंदर अगर जाया हो जाए तो जाहिर है कि वो तो कसूरवार नहीं होंगे। फिक्र तुम्हें खुद करनी चाहिए अपने बचाव की। दरअसल नुक्ता यही है, इस वाक़े का अहम नुक्ता यही है कि जिसकी वजह से मुफस्सिरीन ने यह समझाया कि इस वाक़े को यहां बयान किया गया। और नुक्ता यह है कि देखो चींटी की हकीकत क्या है। जानवरों में अपने जिस्म के एतबार से कमजोर तरीन जानवर है। जाहिर है कि जब जिस्म कमजोर तो अकल भी तो उतनी होगी, जैसा जिस्म वैसा सर, वैसा उसके अंदर भेजा। लेकिन इस चींटी को जो है अपने खतरात से बचाव की कितनी फिक्र है, आने वाले खतरे को पहले से महसूस करना और उससे बचाव की तदबीर में लग जाना, यह है चींटी की बात। तो और ये चींटियों के ताल्लुक से जो तजर्बा करने वाले हैं माहिर हैवानात, वो भी जानते हैं कि मौसम जो इनके लिए नामुवाफिक होता है, उस मौसम के आने से पहले उसका अंदाजा इनको चींटियों को हो जाता है कि वो मौसम जो हमारे लिए नामुवाफिक है, जिसमें हम बाहर निकल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो आने वाला है। उससे हफ्तों पहले से ये तैयारियां शुरू कर देती हैं चींटियां और अपना गोया ग़िज़ा और खुराक जो है वो इकट्ठी कर करके अपने बिलों के अंदर लेके घुस जाती हैं। जब वो मौसम आता है और जब तक वो मौसम रहता है अपने बिलों में वो रहती हैं और खाती पीती रहती हैं, तो पूरा गोया यूं कहिए कि खजाना जमा कर लेती हैं खाने और पीने के, रसद मुहैया करना जिसको कहते हैं। इसके अलावा बड़ी इनके अंदर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ऐसा कि आपने कहीं देखा होगा चींटियों को कि जहां उनको कोई मिठाई का बोरा या उनके खाने की कोई चीज मिल जाए, एक चींटी पता नहीं कहां से उसको मालूम हो जाता है, वो आती और आने के बाद आप 5 मिनट के अंदर देखेंगे कि दूसरी चींटियां आ गई। भाई कहां से आ गई ये चींटियां?
उसने सबको इत्तला दे दी। न सिर्फ ये कि इत्तला दी, बल्कि ये कि सब के सब उस काम पे लग जाते हैं कि चलो लेके चलो लेके चलो। अगर कोई ऐसी चीज है कि जिसको एक नहीं खींच सकती, कई कई मिलकर खींच रहे हैं, और कोई उसमें झगड़ा नहीं कि नहीं इधर को नहीं इधर को चलेंगे, नहीं इधर को नहीं इधर को चलेंगे। एक मालूम होता है कि एक रास्ता मुतय्यन हो जाता है, सारी की सारी चींटियां उसी एक रास्ते पर सब के सब चली जा रही हैं काफिले बना बनाकर। इससे बेहतर और डिसिप्लिन क्या मिलेगा जो उनके अंदर मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसा इल्म उनको दिया। तो जिस्म के एतबार से तो हकीर तरीन जानवर, लेकिन अकल और समझ के एतबार से कि खतरात को दूर से महसूस करना और बचाव की तदबीरों में लग जाना, यह है इस चींटी की बात। तो बताना है इस इंसान को, ये जानवरों तक की मिसालें दी जाती इंसानों के लिए। है इंसान, तू कैसा गाफिल है, तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया गया। आने वाले खतरों से बजाय इसके कि खुद तुझे अकल आनी चाहिए थी, खुद तेरे दिमाग के अंदर फिक्र पैदा होनी चाहिए थी। हम अंबिया भेज रहे हैं, पैगंबर भेज रहे हैं, किताबें उतार रहे हैं, तुझे समझा रहे हैं, डरा रहे हैं कि देख खतरा आने वाला है, उसकी फिक्र कर ले, मगर तू फिर भी गाफिल। तो चींटियों से सबक ले कि चींटी जो है वो आने वाले खतरे से वो होशियार हो जाती, तू होशियार नहीं होता। ये है वो असल नुक्ता इस वाक़े का। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना, चींटी के इस गुफ्तगू को सुना, तो जाहिर है देखिए वो जो मैंने एक बात कही थी कि ये वो इल्म नहीं जो आजकल माहिरीन हैवानात को है कि जानवरों की बोलियों से महज उनके जज्बात का अंदाजा कर लेते हैं। यहां जज्बे का अंदाजा नहीं, पूरी गुफ्तगू समझ में आई है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कि क्या कह रही है एक चींटी दूसरे चींटी से। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना, मुस्कुराए हंसते हुए, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, इस चींटी के कहने को सुन करके मुस्कुराए वो हंसते हुए। और उन्होंने उसके बाद क्या कहा, जो हर सालेह को, हर अल्लाह के से मोहब्बत करने वाले को कहना चाहिए, वही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाह व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। इस बात को सुनने के साथ ही तवज्जो हो गई अल्लाह की तरफ। इस लश्कर के, इस जमात के अंदर दूसरे लोग भी जा रहे हैं, लेकिन एक तो यह है कि मैं इस बोली को समझ रहा हूं, ये अल्लाह का इनाम, और दूसरी बात यह कि मेरा इख्तिदार और मेरा लाओ लश्कर कितना बड़ा अल्लाह ने रखा कि चींटियां तक भी जो हैं वो अपनी एहतियाती तदबीर में लग गई हैं, वो भी मेरे लाओ लश्कर की ताकत और कुव्वत को समझ रही हैं। ये अल्लाह का इनाम है। तो ए परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा इस बात की कि मैं आपकी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, वो नेमतें जो आपने मुझ पर फरमाई, इनाम फरमाई, और मेरे वालिद पर जो, मेरे वालिदैन पर जो इनाम फरमाई हैं, और इस बात की भी तौफीक अता फरमा कि मैं नेक अमल करूं। मालूम हुआ कि नबी भी इस दुआ का जरूरतमंद है। हालांकि नबी जो है उससे क्या तवक्को इस बात की कि वो खुदा न खास्ता जो है बदअमली करेगा, बेअमली करेगा, वो तो मुंतखब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। लेकिन याद रखिए आप, इसमें एक नुक्ता है, और नुक्ता यह है कि मुकर्रबा रब बेश बवद हैरानी, जो जितना करीब होता है बादशाह से वो उतना ही तो घबराता है। तो दूर वाले होते हैं वही नहीं घबराते, करीब वाला जितना करीब होता जाता है उतनी घबराहट उसकी बढ़ती जाती है। तो इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नजर इस नुक्ते पर है कि बिलाशुबा अल्लाह के यहां कानून है, मगर कानून भी तो उसी का बनाया हुआ है। एक तो कानून ऐसा हो कि कानून बनाने वालों ने बनाकर दे दिया और उस मुल्क का हाकिम जो है उसको पाबंद कर दिया कि तुम इस कानून के मुताबिक हुकूमत करोगे। मगर यहां तो मसला यह है कि कानून साज भी अल्लाह ही में है, तो कानून बनाने वाले भी वही हैं। अगर उसने एक कानून एक वक्त में बनाया, आज उसको दूसरा कानून बनाने का हक है, इख्तियार है, वो पाबंद नहीं किसी कानून का। इसी को कुरान शरीफ में कहा गया कि ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, उससे नहीं सवाल किया जाएगा जो भी कुछ वो करे। हाँ, हर एक से सवाल किया जाएगा, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। अल्लाह मियां से नहीं पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह मियां ये क्यों किया। इसीलिए हदीस में फरमाया गया कि अगर सारी दुनिया के काफिरों को अल्लाह ताला जन्नत में भेज दे और सारी दुनिया के ईमान वालों को अल्लाह ताला जहन्नम में भेज दे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह तूने जुल्म किया है। वहां जुल्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मालिक है, मालिक को मालिकाना तसर्रुफ का पूरा इख्तियार हासिल है। तो इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की चूंकि नजर इस पर रहती है, इसलिए वही ज्यादा घबराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो महबूब रब्बुल आलमीन है, खातिमुन नबिय्यीन है, मालूम है उनका क्या हाल होता था। हदीस में आता है
کہ جب بادل آ جایا کرتے تھے، گھٹائیں آتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور آپ پریشانی سے کبھی گھر کے اندر کبھی باہر، کبھی گھر کے اندر کبھی باہر آیا کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ پریشانی ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں پر عذاب جو ہے زیادہ تر اسی طرح آیا ہے، بادلوں کے ذریعے سے آسمانوں سے عذاب آیا. تو کیا مانے مجھے کیا معلوم کہ اس بادل کے اندر کیا ہے؟ بارش ہے رحمت کی یا عذاب ہے، مجھے کیا معلوم؟ اللہ کو عذاب کے بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ تھی گھبراہٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مقربہ را بیش بہت حیرانی، اس لیے سلیمان علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، کہ میں عمل کرتا رہوں نیک، اور وہ نیک عمل جو آپ کو پسند ہو. سمجھ میں آیا؟ میاں کو جو ادا پسند آ جائے بس وہی اچھی ہے. سمجھ میں آیا؟ سب سے بڑا قانون تو یہ ہے کہ اللہ میاں کو وہ بات پسند آ جائے. تو وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ کہ میں عمل کرتا رہوں نیک جو کہ آپ کو پسند ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھ کو داخل فرما دے اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں کے اندر. لیجئے ایک واقعہ پورا ہوا، اور میں سوچا تھا کہ یہ رکوع تک تو پہنچا ہی دیں، نہیں ہوا. اچھا آج جو کچھ عورتوں کی طرف سے کچھ سوال مجھے بہت دن پہلے ملے تھے، میں ان کے جواب دینا بھول گیا. سوال کا یہ پیپر میرے جیب میں ہی رکھا رہا. پہلا سوال یہ تھا کہ پتہ نہیں آواز جا رہی نہیں جا رہی، مجھے یاد نہیں رہا. آج مجھے یاد آیا تو میں پہلے ان کے جواب دے دوں. پہلا سوال یہ تھا کہ عورتیں سجدہ کریں تو کوہنیاں زمین کو لگیں یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کوہنیاں زمین کو بھی لگیں گی، اور اپنے دونوں پہلوؤں کو بھی پہلوؤں سے بھی کوہنیوں کو ملایا جائے گا. جس طرح سے مرد سجدہ کرتے ہیں کہ کوہنیاں زمین سے بھی اٹھی ہوئی رہتی ہیں اور پہلو سے بھی الگ رہتی ہیں، اور اسی طرح سے پیٹ رانوں سے الگ رہتا ہے مردوں کا سجدے میں، اس طرح عورتوں کا نہیں رہتا. عورتوں کی گویا پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہونا چاہیے، اور کوہنیاں جو ہیں وہ پہلو سے ملی ہوئی ہوں اور زمین پر ٹکی ہوئی ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور تیسری رکعت میں شامل ہوں، اور جب جماعت ختم ہو جائے تو پھر کھڑے ہو کر جب پہلے کی 2 رکعت پوری کریں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں یا صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، یا صرف بغیر کچھ پڑھے کھڑے رہ کر رکوع میں چلے جائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امام کے ساتھ درمیان نماز میں جو بھی شامل ہوتا ہے تو جو رکعتیں چھوٹتی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ شروع کی رکعتیں ہوتی ہیں. اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو وہ پہلی رکعت مانی جائے گی، اگر 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو پہلی 2 مانی جائیں گی. تو اس لیے پہلی رکعت چھوٹی ہو، ایک ہی رکعت چھوٹی ہو یا 2 رکعتیں چھوٹی ہوں، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی اور اس کے ساتھ سورت بھی پڑھنی ہوگی. اگر 3 رکعتیں چھوٹ گئیں، مثلا 4 رکعت کی نماز ہے اور 3 رکعتیں چھوٹ گئیں، تو 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت بھی پڑھنی ہوگی، اور جو تیسری رکعت پڑھے گا تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنے دن تک قصر کا حکم ہے. اپنے شہر کی آبادی سے باہر وہاں سے دیکھا جائے گا کہ جہاں تک کا سفر ہے وہ 48 میل یا اس سے زائد ہے کہ نہیں. 48 میل کا اگر سفر ہے اپنی شہر کی آبادی سے باہر تو یہ مسافر کہلاتا ہے. جہاں پہنچا ہے وہاں اگر اس نے 14 دن یا اس سے زائد کے ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کیا تو یہ مسافر ہے. جب تک وہاں ٹھہرے گا ایسے ہی قصر کرتا رہے گا جیسے سفر میں اس نے قصر کیا. اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا. ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں،
عشاء کی 2 رکعتیں، فجر اور مغرب جیسا کہ ہوا کرتی ہے اسی طرح رہے گی۔ اگر اس میں سوال میں ہے کہ اگر امام صاحب نماز قصر کر رہے ہیں تو جماعت کے لوگ کس طریقے سے نماز پوری کریں؟ امام مسافر ہے اور وہ قصر کر رہا ہے تو اس کی اقتداء کرنے والے یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مرد یا عورتیں بھی اگر مسافر ہیں تب تو کوئی پریشانی نہیں، جیسے نماز امام کی ویسے ہی مقتدیوں کی۔ لیکن اگر امام مسافر ہے اور وہ قصر کر رہا ہے اور اقتداء کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مسافر نہیں ہیں، ان کو پوری نماز پڑھنی ہے، تو اس صورت میں جو رکعتیں بعد میں ان کو پڑھنی ہیں، مثلا ظہر کی نماز میں شروع سے شامل ہوئے اور امام نے تو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، مقتدیوں کو 4 رکعت پڑھنی ہے، تو جو شروع سے شامل ہوئے ہیں وہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اپنی نماز پوری کرنے کے لیے، وہ صرف اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے جتنی دیر کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ حنفی مسلک کے مطابق ہے، اور جو شافعی مسلک کے ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ جو حنفی مسلک کے ہیں انہیں کچھ نہیں پڑھنا ہوگا کیونکہ امام کے پیچھے وہ کچھ نہیں پڑھتے، تو جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑے رہ کر اور رکوع سجدے میں جس طرح سے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھی جائیں گی دونوں رکعتوں میں۔ اگر اس میں ایک مسئلہ اور ہے جس کو پوچھا نہیں گیا لیکن بتلا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض امام ہے مسافر، مقتدی ہے مقیم یعنی مسافر نہیں، اس کو پوری نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کو امام کے ساتھ پوری نماز نہیں ملی، مثلا 1 رکعت چھوٹ گئی، تو 1 رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہے، صرف 1 رکعت ملی ہے اور ٹوٹل اس کو پڑھنی ہے مثلا 4 رکعتیں، تو اس صورت میں 1 رکعت تو اس کو پڑھنی ہوگی سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ، اور 2 رکعتیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کو خاموش رہ کر پڑھنا ہوگا اس کو۔ یہ مسئلہ ہے، اور وہ اسی طرح میں نے کہا حنفی فقہ کے مطابق، شافعی فقہ کے مطابق اس کو 1 رکعت کے اندر سورت اور سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر پڑھنی ہوگی، اور 2 رکعتوں کے اندر خالی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھیں تو فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنتیں یا 2 رکعت سنتیں پڑھیں۔ اس میں حنفی مسلک میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 4 سنت موقدہ ہیں، بعض کہتے ہیں 2 سنت موقدہ ہیں۔ حنفی مسلک کے علاوہ بقیہ تینوں مسلک میں 2 ہی رکعتیں سنت ہیں، لیکن حنفی مسلک میں فتویٰ جو آج کل دیا جاتا ہے وہ یہ کہ فرض نماز کے بعد یعنی نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں سنت پڑھنی چاہیے، یہی بہتر بھی ہے۔ بالفرض اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ لی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گنہگار ہے، بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھیں سنت کی۔ 5واں سوال یہ ہے کہ نماز میں دھیان نہ ہو تو کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں دھیان کرنے کی کوشش کریں، اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور تصور ہونا چاہیے اللہ کی قدرت کا اور اس کے طاقت اور قوت کا، اس کے اختیار کا، اس کے اختیار اور طاقت اور قوت کے تصور کے ساتھ اپنی بندگی کا اور بیچارگی کا احساس لازمی طور پر ہوگا۔ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں یا کھڑی ہو رہی ہوں کہ جو میری ایک ایک ادا سے واقف ہے اور وہ مالک ہے پوری کائنات کا، میں اس کے سامنے کھڑی ہوں اور میں ڈیوٹی ادا کر رہی ہوں، یہ میرے اوپر فرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، اس کے اختیار میں میری زندگی اور موت ہے، اسی کے اختیار میں میری نجات اور سزا کا فیصلہ ہے، تو اس کے سامنے میں کھڑی ہوں۔ اس تصور کے ساتھ نماز شروع کی جائے، درمیان میں اگر ادھر ادھر کے خیالات آئیں بھی بلا اختیار، تو جب خیال آئے نماز کا پھر اپنے ذہن کو نماز کی طرف لگا دیا جائے، تو بلا اختیار اگر دوسرے خیالات آئیں تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، نماز انشاءاللہ ٹھیک ہی ہو جاتی ہے۔ ارادہ کر کے ادھر ادھر کی چیزوں کا سوچنا وہ غلط ہے، بلا اختیار دوسرے خیالات آئیں اس سے کوئی نماز میں اثر نہیں پڑتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کئی ہفتے سے وہ جیب میں پڑا تھا اور میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا، مجھے یاد دلا دیں
تو یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ سوال کرنے کا بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ جواب دیر سے ملے گا. کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اگلے ہفتے ہی جواب دے دیا کروں، مگر بھولوں تو یاد دلا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے تھا؟ تلاوت کی تھی 35 تک، مگر جو ہے تفسیر 19 تک کی. تفسیر 19 تک تھی. پیج 393. تلاوت پھر میں اس لیے نہیں کرتا کہ سجدہ تلاوت پھر کرنا پڑے گا. 19 سے ہے، 19 تک ہو چکی تھی. 19 تک ہوئی تھی، 19 کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا. تو ایک واقعہ تو گزر چکا کہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو چیونٹیوں نے دوسری چیونٹیوں کو اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. یہاں سے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے بتلایا تھا کہ شاہی دربار کے آداب یہ ہیں کہ ہر ایک کی جگہ مقرر ہوتی ہیں، اور اپنے گویا مرتبے کے اعتبار سے تو بادشاہوں کے یہاں یہی طریقہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں ایک مختلف بات یہ تھی کہ ان کے یہاں وہ جگہ محض انسانوں ہی کے لیے مقرر نہیں تھی، بلکہ جو ان کے زیر حکومت تھے ان سب کی جگہ مقرر تھی. ان کے زیر حکومت انسان بھی تھے، ان کے زیر حکومت جنات بھی تھے، ان کے زیر حکومت جانور بھی تھے اور پرندے بھی تھے. تو اس لیے سب کی جگہ مقرر تھیں. تو دربار میں تشریف رکھتے ہیں، نظر جو پڑی دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ اپنی جگہ موجود نہیں. عربی میں ہدہد ایک پرندے کو کہتے ہیں جو مینا سے بھی ذرا چھوٹی ہوتی ہے تقریباً یا اتنی ہی جیسی، لیکن اس کی چونچ بھی لمبی ہوتی ہے اور اس کے سر پر ایک یوں سمجھیے کہ پروں کا ایک گچھا سا ہوتا ہے ایک تاج کی طرح سے. جب اسے پھیلا لیتے ہیں تو بالکل معلوم ہوتا ہے کراؤن بن گیا، اور جب اسے سمیٹ لیتے تھی تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نیچے چونچ ہے ایسے ہی اوپر بھی چونچ ہے. وہ زمین میں کھود کر کے کیڑے کھاتی. بڑا خوبصورت پرندہ ہے، اسے ہدہد کہتے ہیں. مشہور یہ ہے اس کے بارے میں کہ زمین کے نیچے جہاں پانی ہوتا ہے ہدہد کو اس کا پتہ رہتا ہے کہ کہاں زمین کے نیچے پانی ہے. اسی لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ دربار کا نہیں بلکہ سفر کا ہے. ایک جگہ سفر میں ضرورت پیش آئی پانی کی، تو پتہ نہیں کہ پانی کہاں ہے زمین کے نیچے، تو حکم ہوا کہ ہدہد کہاں ہے. ہدہد دیکھے گا اور بتلائے گا، تو معلوم ہوا کہ ہدہد ہے ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس پرندے کو گویا زمین کے نیچے کہاں پانی ہے اور کہاں نہیں اس کا پتہ ہوتا ہے. بہرحال یہ واقعہ دربار کا ہو یا سفر کا ہو، یہ کوئی اصل چیز نہیں. اصل چیز تو محض وہ واقعہ ہے کہ کیا پیش آیا. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے تو برہم ہوئے کہ بغیر اطلاع کے غائب کیسے ہو گیا. لا ارى الهدهد، کیا ہو گیا مجھے، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں ہدہد کو، کیا مجھے ہی نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین، یہ واقعتاً وہ موجود نہیں غائب ہے. اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو یہ بھی ایک تشویش کی بات، کیوں نظر نہیں آ رہا، اور اگر غائب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، بغیر اطلاع کے کیسے غائب ہو گیا. یہی آداب ہیں مجلس کے کہ اگر مجلس میں کہیں جانا ہے یا تو معمول ہے جانے کا یا بلایا گیا ہے مدعو ہیں، تو نہ جانا ہو تو اس کی اطلاع دی جانی چاہیے کہ ہم نہیں آ رہے ہیں، کوئی عذر ہے. لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں گئے تو کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس مسئلے کے لیے مجلس بلائی گئی ہے، میٹنگ کال کی گئی ہے، اس میں اس شخص کی بڑی اہمیت ہو کسی خاص مسئلے کی وجہ سے کہ جو نہیں آ رہا ہے. اس لیے اطلاع دی جانی چاہیے کہ میں نہیں آ سکتا. تو چاہے معمول ہو کسی جگہ جانے کا یا انوائٹڈ ہو کسی میٹنگ کے لیے، کسی کام کے لیے، نہیں جانا ہے تو اس کی اطلاع دی جانی چاہیے.
آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں کوئی اپنے اندر ڈسپلن نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی. ہمارے اسکولوں کے اندر بھی، سنڈے اسکول ہو یا دارالعلوم ہو، بچے بھی اپنے گھر میں بغیر عذر کے ٹھہر جاتے ہیں. 2 دن ٹھہر جائیں، 3 دن ٹھہر جائیں، 1 ہفتہ ٹھہر جائیں، اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. جب دل چاہا آ گئے، جب دل چاہا نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کا قصور نہیں، بڑوں کا قصور ہے. بچے تو بچے ہیں، انہیں کیا سمجھ، انہیں تو کھیل کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. لیکن والدین چونکہ اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتے، وہ بھی تاکید نہیں کرتے اپنے بچوں کو کہ اگر آج تم اسلامی اسکول نہیں جا رہے اور اگر آج دارالعلوم نہیں جا رہے تو ضروری ہے کہ اس کی اطلاع دی جائے